چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یار سر کل کا جو سیشن آپ لوگوں کا دیکھا تھا نور حسین صاحب کا، اور جو آپ کا عقد سیدہ کے لحاظ سے ہوا ہے، سیدانی کے نکاح کے لحاظ سے، جی تو وہاں پر ایک روایت پیش کی جب نور حسین رضوی صاحب نے، کہ جب ایک ملعون نے شام کے دربار میں بی بی معصومہ کے لحاظ سے کہا تھا کہ میں کنیزی میں لینا چاہتا ہوں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے انہیں یہ جواب دیا تھا خدا نے تمہیں دیا ہی نہیں، اور تم ایسا تب کر سکتے ہو جب تم دین سے خارج ہو جاؤ. تو جو آپ نے کہا تھا کہ جی یہ تو وہ مسلمان نہیں تھے یا جو بھی تھا، لیکن جو روایت کے الفاظ ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. جو پاک سیدان جو بھی تھا وہ تو آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں جو الفاظ موجود تھے. اس کو مومن کے نکاح سے کیا تعلق ہے؟ جی اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ کہ آپ کسی بھی مسلمان کو کنیزی میں نہیں لے سکتے، دیکھیں کنیز بنا سکتے ہیں. دیکھیں نا، اگر وہ سوال دیکھیں اگر وہ سید زادی کو کنیز بنا سکتا ہے، عرض یہ ہے کہ بی بی نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں تو آپ دین سے خارج ہو جائیں گے. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ صرف سید کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. یہ سادات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ یہ نکاح مومن نکاح سیدانی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ قیاس کر لیں، حکم کریں، آپ بات کریں، میں بات آپ کا نہیں کرتا. میری بات تو سنیں نا، میں نے ایک سوال یہ کیا ہے کیا غیر سید اس وجہ کی روایت سے قطع نظر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا غیر سید ایک سیدزادی کو کنیز بنا سکتا ہے؟ تو جب عمومی طور پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ سب کے لیے ہے تو پھر یقیناً ایک سیدزادی کو بھی غیر سید کنیز تو نہیں بنا سکتا. جب نہیں بنا سکتا تو میں آپ کو ایک ہوں، اس کے بعد آپ کی جو ہے نا ہم بات سنتے ہیں کہ بہار الانوار اور اس کی جلد نمبر 100 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 371. یہاں پہ ایک سے رسول ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما النکاح رکن، یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ایک طرح کی کنیزی ہوتا ہے. اور اس کی بات فرمایا کہ فائزہ ان کہا آدکم بھلے یادتن، کہ جب تم کسی ایک کو بھی کنیزی میں دیتے ہو، رکھا تو آپ اسے کنیزی میں دیتے ہو. جب بھی آپ کسی بچی کو نکاح میں دیتے ہیں، کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، تو آپ اسے کنیزی میں دیا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ فل ینظر احدکم لمن یرکو، تو پھر دیکھا کرو کہ آپ کس کو کنیزی میں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ایک سیدزادی کا، جیسے کہ آپ کا موقف ہے کہ وہ غیر سید سے شادی کر سکتی ہے، جبکہ ایک بیوی جب بھی کسی کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ کنیزی میں جاتی ہے، تو کیا سید زادی کو غیر سید کنیز سکتا ہے؟ مجھے اس سوال کا آپ جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں یہ جو کنیزی والے مسئلہ ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سیدانی کو کنیزی بنا سکتے ہیں نا، یہ سب کے لیے، یہ سب مسلمانوں کے لیے. کوئی راجپوت ہے، کوئی گجر ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، آپ کسی بھی مسلمان کو کنیز نہیں بنا سکتے، مگر یہ کہ وہ پہلے سے کنیز ہو، آپ نے اس کنیز کو خریدا ہوا ہے نا. تو یہ صاحب نے نقل کیا انما النکاح رق فاذا نکح احدکم ولیدۃ فارق فقد ارقها. نکاح جو ایک طرح کی شاید یاری سے آپ نے میرا سوال سمجھا نہیں ہے. میں یہ سمجھ گیا ہوں، جیسا کہ نبی نے فرما دیا کہ ان نکاح رق، ان کے نکاح ایک طرح کی کنیزی ہوتا ہے. تو جب ایک سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ہوتا ہے، یقیناً سیدزادی میں جاتی ہے، تو کیا ایک سیدزادی کو کنیزی میں لیا جا سکتا ہے؟ دادی جس کا احترام کرنا واجب ہے، قرآن نے احترام کا حکم دیا ہے، محمد و اہل بیت محمد کے فرامین نے یہ حکم دیا ہے کہ سادات کا احترام کرنا ہے، سادات کے احترام میں حد تک جانا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام واجب کیا گیا ہے. تو جب جن کا احترام واجب ہے تو نکاح ایک طرح کی کنیزی ہوتا ہے. کیا سید زادی کو غیر سید کنیز بنا سکتا ہے، غلام بنا ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں آپ کا سوال کا غیر سید کی کنیز سوال آپ کا سمجھ چکا ہوں. آپ دوبارہ سن لیجئے کہ یہ پہلی بات یہ کہ کنیزی والا جو مسئلہ ہے یہ سید کے لیے مخصوص نہیں ہے. تو آپ نے حدیث نقل کیا ہے کہ انما النکاح رق، نکاح جو ایک طرح سے غلامی ہے. تو آپ لوگ دیکھا کریں کہ اپنے فرزند کو کس کی غلامی میں دیتے ہیں. حدیث یہی ہے نا، حدیث کتاب امالی توسی سے ہے، شیخ حر عاملی نے وسائل میں نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے بحار میں بھی نقل کیا ہے کہ نکاح ایک طرح سے کنیزی ہے. آپ دیکھو کہ کس آپ اپنے فرزند کو، اپنی بیٹی کو کس کی غلامی میں
لا رہے ہو، اپنے پیاری بیٹی کو کس کے غلامی میں لا رہے ہو؟ قرآن مجید کا یہ جو غلامی ہے نا، یہ وہ غلامی نہیں ہے جس حدیث میں آیا ہے، جو وہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ وہ غلامی نہیں ہے جس حدیث میں آیا ہے، جو وہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ غلامی جو وہ کنیزی والی غلامی ہوتی ہے، یہ مجازی طور پر ہے، اجازت دے، مجازی طور پر ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا سرپرست ہوتا ہے، گھر کے سارے امور مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خرچہ وہ لاتا ہے، کہاں رہیں گے، رہائش کے تمام فیصلے وہ کرتا ہے، مرد کرتا ہے، عورت کو تو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے شوہر کے اجازت کے بغیر۔ تو یہ کنیزی جو کہا گیا ہے، یہ وہ کنیزی نہیں ہے، یہ مجازی طور پر جو آپ نقل کر رہے ہیں کہ جو شادی نکاح ایک طرح سے غلامی ہے، ایک طرح سے کنیزی ہے، یہ وہ کنیزی نہیں ہے جس کا حدیث میں ذکر ہوا ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے حدیث میں یزید کے دربار میں۔ تو یہ ہم نہیں کہتے میرے عزیز میرے بھائی کہ آپ نہ دیکھیں، آپ ضرور دیکھیں، لیکن ایک قرآن نے جو معیار دیا نا کہ آپ اپنی بیٹی کو، کوئی سید شخص ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھ لے کہ نکاح جو ایک طرح سے غلامی ہے، آپ کس کی غلامی میں، اپنی بیٹی کو کس کی کنیزی میں لا رہے ہیں، یعنی اس کا قیم، اس کا اختیاردار، سرپرست کس کو بنا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے اسلام میں جو معیار ہے وہ ایمان کا ہے، اخلاق کا ہے۔ اگر ایمان اخلاق ہے تو وہ کسی خاندان کا بھی ہو، کسی بھی خاندان کا ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اگر ایمان اخلاق نہیں ہے شوہر میں، چاہے وہ سید کیوں نہ ہو، داماد سید ہے، دنیا میں سے نہیں ہوتے، داماد سید ہے، اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی بیوی کو بڑی ڈانٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے خیال فرمایا کہ جی اس مراد مجازی کنیزی ہے، اول تو اس پر کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس، آپ اسے کس طرح مجازی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً آپ نے اپنی رائے دی ہے، اپنی اوپینین ہے آپ کی رائے آپ کے نزدیک یقیناً محترم ہوگی۔ لیکن کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اکرم اولادی، میری اولاد کی عزت کرنی ہے، میری اولاد کا احترام کرنا ہے، میری اولاد کا احترام کرنا واجب ہے کہ مودت کا کوئی دیکھا جائے ہر لحاظ سے، تو جن احترام کرنا واجب ہے، عزت کرنی چاہیے، جن کی خدمت کرنی چاہیے، جن کی تابعداری کرنی چاہیے، تو آپ کے بقول تو پھر وہ سیدزادی جو محترم ہے اسے تو پھر کنیزی میں آپ دینا چاہ رہے ہیں، وہ تو کسی اور کی تابعداری کرنے جا رہی ہے، حالانکہ تابعداری ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو جو قانون فطرت کے ہی برعکس دکھائی دیتا ہے، معصوم کے فرمان کے ہی بالکل ساتھ ٹکراتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے، تو آپ اسے کس طرح زمانے کے سامنے دلیل کہہ سکتے ہیں کہ جی سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے، جبکہ نکاح ایک کنیزی ہے، اور سادات سید تو ویسے سردار ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے کنیزی میں جا سکتے ہیں؟ جن کا احترام واجب ہے، تو عرض یہ ہے کہ جن کا احترام واجب ہے، انہیں کنیز کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور تو اسی ایک نقطہ سے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیان سے، اگر کوئی بندہ معصومین کی اولاد میں سے یا آل محمد میں سے، سادات میں سے، جیسا کہ بی بی معصومہ کا واقعہ ہے، اگر کوئی کنیزی میں لینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا اختیار رکھتا ہے، کنیز بنا لیتا ہے، تو پھر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ملت اسلام خارج ہو جاتا ہے۔ یاری صاحب آپ زمانے کو کیا یہی درس دینا چاہ رہے ہیں؟ سب سادات سے آپ ان کی سیدزادیوں سے نکاح کریں اور پھر دین و اسلام سے خارج ہو جائیں؟ بسم اللہ۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ یہاں پہ کنیزی سمجھائیں، جتنا واجب ہے وہ کنیزی میں کیسے آتے ہیں؟ جن کا احترام واجب ہے انہیں کنیزی میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ کنیزی جو حدیث میں، یہ کنیزی مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حرمت سادات کے قائل ہے نا؟ میں بالکل قائل ہوں۔ پوچھنا چاہوں اس پر دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کس طرح مجازی ہے، جبکہ نبی پاک نے مطلق بات کرنے دینا ممتاز صاحب، ہوتا ہی کنیزی ہے، آپ نے اسے مجازی کیسے قرار دیا؟ ابھی بات کرنا ہے نا، وہ اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ ابھی آپ کی شادی ہو گئی ہے، ابھی آپ کی بیوی جو ہے سیدانی ہو غیر سیدانی ہو، بسم اللہ، اس کی کنیز ہے کیا؟ آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ اس کو بیچ سکتے ہو؟ کنیز کو انسان بیچ سکتا ہے؟ اور بھائی جو آپ پاکستان میں شادی ہوئی ہے، انڈیا میں شادی ہوئی ہے، وہ سید یا غیر سید کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کی بھی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو کوئی بیچ سکتا ہے؟ یہ واقعی اس کی کنیز ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ واقعی اس کی کنیز نہیں ہے۔ ہاں آپ کی قید میں ہے، آپ کی گرفت میں ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں کیونکہ شوہر آپ ہیں۔ ہاں آپ کی قید میں ہے، آپ کی گرفت میں ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں کیونکہ شوہر آپ ہیں۔ اس لحاظ سے ایک مجازی طور پر آپ کی کنیز ہے، حقیقی کنیز نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی
کہ یہ امتی پر سادات کا احترام واجب ہے تو اس کو اپنی کنیزی میں کیسے لے سکتا ہے؟ اور بھائی اگر آپ مراد لیتے ہیں، سے حقیقی کنیزی مراد لیتے ہیں، اور یہ جو بھی اس طرح کی سیدانی سے شادی کرنے کا سوچ ہے، کیونکہ سیدانی کو کنیزی میں اگر لے لے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ بات جو ہے صرف سادات کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ غیر سادات کے لیے بھی ہے۔ ان کو کنیزی میں لے لیں، آپ دین سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں ابھی۔ لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی نا۔ آپ کوئی سید مرد بھی کسی سیدانی سے جب شادی کرتا ہے تو اس کو کنیزی میں لے لیا تو وہ بھی دین سے خارج ہو گیا نا۔ اسلام میں یہ تو نہیں کہ حلال حرام صرف غیر سادات کے لیے۔ اگر کوئی چیز کفر ہے، دین سے خروج کا سبب ہے، تو سب کے لیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ سید کو اجازت ہے، غیر سید کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کفر ہے، شرک ہے، وہ سب کے لیے بھائی کے لیے۔ اگر یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا، اگر یہ آپ اس حدیث کو پکڑ کے بیچا نا تو پھر کسی سیدانی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں۔ کیوں کہ نکاح کیا ہے؟ کنیزی ہے، اور سیدانی کو کنیزی میں لے لیں تو آپ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ وہ کسی سیدانی کا کبھی نکاح ہو ہی نہیں گا دنیا میں۔ اس حدیث شریف کا مطلب میرے بھائی، میرے عزیز، کنیزی سے مراد کنیزی حقیقی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرد گھرانے کا، کنبے کا سرپرست ہے۔ ایسے مجازی کنیزی ہم کیسے لیں گے؟ مجھے یہی سمجھا دیں، مجازی کے قائل ہے، مجھے یہی بتا دیں مجازن ایک سیدزادی کس طرح غیر سید کی کنیز بن سکتی ہے؟ سادات پر تو دلیلیں موجود ہیں، آل محمد کے نکاح موجود ہیں، اہل بیت کے موجود ہیں، جعفر بن جناب ابو طالب کی، ان کے بیٹوں کی شادیاں موجود ہیں، وہ تو دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے عقد عظمت سادات کا، اور آپ نے سیدانی کے نکاح کا مسئلہ اٹھایا، میں اس لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امتی، وہ غیر سادات جن پر واجب ہے وہ سادات کی عزت کریں، وہ سادات بھی واجب ہے غیر سادات کی عزت کریں بھائی، اس طرح نہیں ہے، اسے کیسے اپنی غلامی میں لے کے آئیں گے؟ اسے کیسے اپنی تابعداری میں لے کے آئیں گے؟ حالانکہ غیر سید کو غلامی نہیں ہے مراد بھائی، یہ غلامی آنی چاہیے کہ غیر سید کھڑا ہو جائے احترام سے، تو یہ بتاتی ہے۔ لیکن آپ نے سادات کو ہی غلام بنا دیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ بھائی اگر یہ واقعاً شادی اگر غلامی ہے، غیر سادات سے گرا دیا ہے، اس کا ازالہ کون دے گا؟ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں لیاری صاحب، ہاں یہ ذاکری والے نقطے۔ اچھا اب مجھے بات کرنے دیں بھائی۔ آپ یہ جو بار بار فرما رہے ہیں کہ شیعوں پہ واجب ہے کہ سادات کی تعظیم کریں، میں بالکل مانتا ہوں، بالعکس بھی واجب ہے، سادات پر بھی واجب ہے کہ وہ شیعوں کی تعظیم کریں اور شیعوں کی توہین نہ کریں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی یہ شادی جو ہے غلامی ہوتی ہے، حقیقی غلامی ہوتی ہے، تو ہر شخص کے گھر میں اس کی ماں ہے۔ اگر ماں نہیں ہے، دنیا سے گئی، خدا رحمت کرے، تو کبھی کسی کا بھی ماں رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھو، واقعاً آپ کی جو ماں تھی یا ماں ہیں ابھی، وہ واقعاً غلام ہے، کنیز ہے شوہر کے۔ واقعاً یہ واقعی طور پہ کنیزی نہیں ہے بھائی، یہ ہے کہ ایک سرپرستی ہے، مرد سرپرست ہے گھرانے کا۔ تو حدیث شریف یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگ سوچیں بھئی، آپ کسی کو رشتہ دیتے ہیں، کس کو رشتہ دے رہے ہیں؟ وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کنیز کی طرح مرد کے ہاتھ میں اختیار ہے یہ کہاں جائے گی، کس طرح کھانا پیے گی، کس طرح کپڑے پیے گی، حتیٰ کہ کس وقت نماز پڑھے گی۔ وہ بہت سارے مرد منع بھی کرتے ہیں اپنے عورتوں کو کہ حجاب نہ کرو۔ بہت سارے مرد بغیرت ہیں، وہ عورت پہلے شادی سے پہلے باحجاب ہے، شادی کے بعد وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں حجاب نہیں کرو، دوستوں کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ یا بھائی بہت سارے ہم نے ایسے سنے، اللہ جانتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اپنی عورت کو لے کے جاتے ہیں ریسٹورنٹ، اور دوسرے لوگ شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہے کہ آپ شراب نہیں پیے ہیں تو مجھے عورت کو مجبور کرتی ہے کہ تو بھی شراب پی۔ اللہ جانتا ہے، میں نے ایسے مغرب میں میں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں، ایسے بدبخت مرد ہوتے ہیں۔ تو مرد کو عورت پر ایک طرف برتری حاصل ہے کہ اس کے کنٹرول میں رہتا ہے، مرد کو عورت پر ایک طرف برتری حاصل ہے کہ اس کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو رشتہ دے رہے ہیں وہ سوچو، اچھی طرح سوچو کہ وہ با ایمان ہو، با تقوی ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، فاجر آدمی نہ ہو۔ یہ ہماری عرض ہے۔ اب آپ نہیں مانتے تو کیا کر سکتے ہیں شاہ صاحب؟ آواز بڑی کٹ رہی ہے یار صاحب۔ اب آپ اس پروگرام کے ریویو میں دیکھیں نا، آپ کل بھی میرا پروگرام ہے، آپ کل تشریف لائیں نا اچھے انٹرنیٹ کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ لمبی بحث کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو ہے نا آپ کو بھی دقت ہو رہی ہے، مجھے بھی اور ناظرین کو بھی۔ کل تشریف لائیں، آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کی باتوں کے جواب دیں گے اور تسلی سے لمبی بحث کریں گے۔ ابھی آج جو ہے نا آپ کٹ رہے ہیں بہت، تو بہت شکریہ آپ کا، میں بڑا دعا گو ہوں، آپ بہت باصلاحیت خطیب ہیں۔ جی کٹ رہی ہے بھائی صاحب، کٹ رہی ہے، واقعاً کٹ رہی ہے، ابھی بات کرنا تقریباً ناممکن ہے آپ سے۔ جی سامعین اور ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ اللہ یار صاحب کس طرح حدیث نبی کا انکار کر رہے تھے،
نبی پاک نے جب کہہ دیا کہ نکاح ایک کنیزی ہے، پھر اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ اس پہ جرا کرنا، اس پہ سوچنا کہ یہ کنیزی نہیں ہے، اس سے مراد مجازی کنیزی ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے جھوٹ باندھے، اپنی طرف سے قیاس کیا ہے، اور قیاس شیطان کا کام ہوتا ہے، اس لیے ہم قیاس کی تو قائل ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس کی رائے کو ماننے کے قائل ہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ کنیزی ہے تو کنیزی ہے، تو سیدزادی کو غیر سید کیسے کنیز بنا سکتا ہے؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے توجہ کی، کسی بھی جگہ جواب نہیں دیا، بس ایسے قیاس کرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر مناظرے کو آج کے دن کے لیے آگے کر دیا۔ تو انشاءاللہ آج اس کے ساتھ مناظرہ ہوگا، اور اللہ العلی العظیم اس کے ساتھ اچھے اور مدلل دلائل کے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ یا علی مدد۔